الرحیم الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السما وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما الغیب للہ فانتظروا وانی معکم من المنتظرین صلوات پڑھیے بلند آواز بزم منتظرین بقیت اللہ العظم حاضرین محفل بستی کے وہ تمام افراد جنہیں ذکر آل محمد سے تکلیف نہیں ہوتی ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ عریضہ بن کے وہ صلوات بارگاہ آل محمد میں پہنچ جائے صلی آج کی اس بزم انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ کعبہ کل بھی ہمارا تھا کعبہ آج بھی ہمارا 15 شعبان گزر گئی آج 16 کی شب ہے اس عید کے لیے جشن مناسب لفظ نہیں ہے کیونکہ جشن منع نہیں میں کر رہا وہ منع کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا تو کیونکہ مرضی تو اپنی اپنی ہر بندہ کرتا ہے جشن چونکہ دیگر ثقافتی تقریبات میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے ایک لفظ رکھا ہے وہ غیر مسلم استعمال نہیں کرتے وہ ہے عید ہم عید مناتے ہیں اور پھر یہ جو 15 شعبان کا جشن ہے یہ وہ جشن ہے جو میرے مالک کے اقتدار کو ظاہر کرتا ہے کہ جو نہیں چاہتے وہ بھی مناتے ہیں چراغاں بھی کرتے ہیں خبر انہیں ہے نہیں معلوم نہیں ہے لیکن فائدہ انہیں ہی ہوتا ہے جو نیت سے مناتے ہیں اور پھر 15 شعبان اسے شب برات بھی کہتے ہیں بندے کسی اپنے بنائے ہوئے عقیدے پہ قائم رہیں ان کی اپنی مرضی ہے میں اپنا عقیدہ چھوڑتا نہیں کسی کے عقیدے میں جھانکتا نہیں کیونکہ میں نے کسی جھانکنے والے کو مانا نہیں ہے اس لیے میں کسی اور کے عقیدے میں جھانکتا نہیں بندے اپنی مرضی کریں جسے مانے جسے نہ مانے لیکن ایک بات ہے کہ بندے کہتے ہیں جی قسمت لکھنے کی شب ہے زندگیاں اس متعین ہوتی ہیں کہ بندے نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے
تو پھر یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس شب میں کوئی آنے والا ہے جس سے منسوب ہے کہ زندہ کسے کتنا رہنا ہے، رزق کسے کتنا ملنا ہے۔ پھر شب برات سے پہلے میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دو۔ اب ایسے وہ ہوتے ہیں، وہ فارورڈ میسج ہی ہیں، پیچھے سے آیا آگے بھیج دیا۔ معافی تو وہ ہے جو بندہ خود جا کے مانگے، چہرہ سامنے ہو تو پھر بندہ معافی مانگے تو معافی ہوتی ہے نا۔ ہاں ایک بات ہے کہ 15 شعبان جو بندہ معافی مانگے وہ اس کا کوئی گناہ ہو اسے معافی مل جاتی ہے۔ سارے گناہگار امام کے ظہور پر معاف کر دیے جائیں گے سوائے دشمن بطول کے۔ آپ جی سلامت رہیں، ہر گناہگار کو معافی مل جائے گی، لیکن سیدہ کے دشمن کو گلو صاحب معافی نہیں ملے گی، شہزادی کے دشمن کو معافی نہیں ملے گی۔ اچھا رہی بات اب یہ کہ مولا کا ظہور ہونا کب ہے؟ قریب ہے، دور نہیں ہے، قریب۔ قریب اس لیے کہ دور کہنے کا حکم نہیں، وقت کے تعین کی اجازت نہیں۔ پھر سن لیں اس فکر کو، دور کہنے کی اجازت نہیں، وقت کے تعین بالکل آپ کر ہی نہیں سکتے۔ مولا نے فرمایا جو ہمارے قائم کے ظہور کے وقت کا تعین کرے وہ شیطان ہے۔ تو شیطان نہ مجلس میں آتے ہیں، نہ محفل میں آتے ہیں، نہ بزم میں آتے ہیں، نہ عید مناتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں سارا سال ہی مجالس ہوتی ہیں، موجیاں والا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتا آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ مجھے بتا رہے تھے کہ موقب لگے ہوئے ہیں، لنگر تقسیم ہوا ہے، نیاز بٹھی ہے، تو نیاز بٹھنے کے بعد پھر بندوں کا بٹ جانا ایک فطری سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نیاز میں بھی شفا ہے۔ اگر کوئی نیاز لے کے چلا گیا، مولا کا ظہور کب ہوگا یہ تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہے قریب، ہے قریب۔ کوئی مانے تو بھی قریب ہے، کوئی نہ مانے تو بھی قریب۔ بندے کہتے ہیں جی اگر آپ کا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ غور فرمائیے گا، میں چونکہ مجھ سے پہلے کافی ذاکرین پڑھ گئے ہوں گے اور کافی دیر سے آپ بلکہ سنا ہے کہ یکم سے ہی موقب شروع ہو جاتے ہیں، تو موقب تو مسافروں کے لیے ہوتے ہیں، بندہ موجیاں والا سے نکل کے ہی موقب سے کھا کے چلا جائے۔ چلے بسم اللہ جی۔ تو وہ بندے کہتے ہیں جی امام ہیں تو دکھائیں تو صحیح نا امام۔ تو میں 6 مصرے پڑھ رہا ہوں، میرے نہیں ہیں 6 مصرے، وہ جناب صبا اکبر آبادی صاحب کے 6 مصرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں گل کی شمیم، شمیم معنی خوشبو، گل کی شمیم عطر فشاں ہے، کہاں ہے وہ؟ گل کی شمیم عطر فشاں ہے، کہاں ہے وہ؟ پنہاں تمہارے جسم میں جان ہے، کہاں ہے وہ؟ باد نسیم صبح بھی رواں ہے، کہاں ہے وہ؟ خلا کے 2 جہاں بھی نہاں ہے، کہاں ہے وہ؟ کہتے ہو آج قائم آل ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں؟ کہتے ہو آج قائم آل ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں؟ پھر بات یہ ہے کہ ہم تو اسنا عشری ہیں، اسنا عشر ویسے 12 کو کہتے، اور جو 12ویں کی عید ہی نہ منائے وہ اسنا عشری کیسا ہے؟ ٹھیک ہے چراغاں بھی ہونا چاہیے، بالکل چراغاں ہونا چاہیے، لیکن اگر اندر چراغاں نہ ہو نا، اندر چراغاں نہ ہو تو باہر والے چراغاں کا فائدہ کیا ہے؟ سارے گھر میں روشنیاں ہوں اور بندہ غمگین بیٹھا ہو تو وہ روشنی فائدہ نہیں دیتی۔ اور یاد رکھیے گا اگر اندر خوشی ہو تو سارے گھر میں اندھیرا بھی ہو تو ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ ہاں روشنی تو اندر ہو تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں پھر عرض کروں گا کہ چونکہ عریضے لکھیں آپ نے، تھوڑے بندے بولے ہیں، یہ ذرا کم ہوتا جا رہا ہے عریضہ لکھنا،
لکھا کریں عریضہ. میں نے بھی عریضہ لکھا ہے. میں وہ عریضہ 4 مصروں میں آپ کو سناتا ہوں. وہ 4 مصروں میں عریضہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے دعا کیا لکھی ہے وہ تو نہیں بتاتا، لیکن آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ عریضہ آپ نے بھی لکھا ہے، آپ نے بھی لکھا ہے، آپ نے بھی لکھا ہے، آپ نے بھی لکھا ہے. پانی کے جواہر پہ نگینے پہ عریضہ. پانی کے جواہر پہ نگینے پہ عریضہ، دہلیز نجف اور مدینے پہ عریضہ. شبیر کے ماتم میں کھڑا ہوتا ہوں جب بھی، لکھ دیتا ہوں میں خون سے سینے پہ عریضہ. جی بسم اللہ، آپ سلامت رہیں. شبیر کے ماتم میں کھڑا ہوتا ہوں جب بھی، لکھ دیتا ہوں میں خون سے سینے پہ عریضہ. اب بات یہ ہے کہ بندے، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ظہور کی دعائیں تو سارے مانگتے نہیں. آپ چاہتے ہیں نا مولا آ جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو ظہور کی دعا ہے نا، یہ خط ہے. یہ کیا ہے؟ بولو. ظہور کی دعا خط ہے، اور خط لکھ کے آپ امام کو کہہ رہے ہیں آ جائیں. آپ سے پہلے بھی خط لکھے گئے تھے، غور فرمائیے گا. اور ایک امام عصر سے کہا گیا تھا کہ آپ آ جائیں. وہ بھی حسین تھے، یہ بھی حسین ہے. اور یہ میں نہیں حسین کہہ رہا، ایک بڑے معروف شاعر ہیں، سارے بندے ہی تقریباً جانتے، ساغر صدیقی. لوگ انہیں اور حوالے سے جانتے ہیں. ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا. مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر، ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا. اچھا، پھر اگر آپ نے غیبت کو سمجھنا ہے نا تو پھر کربلا کو سمجھیں. غیبت کو سمجھنا ہے تو پھر کربلا کو سمجھیں. میں کربلا کو سمجھنا اس طرح ہے کہ میرے مولا حسین نے دیا بجھایا تھا اور سامنے بیٹھے ہوں سے کہا تھا جسے جانا ہو چلا جائے، میں تمہاری جنت کا ضامن. یہ فرق ہے نبیوں میں اور میرے مولا حسین میں. نبی کہتے تھے آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، حسین کہتے تھے جاؤ ہم تمہیں جنت. غور فرما رہے ہیں. انبیاء نے کہا آؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں، مولا حسین نے فرمایا جاؤ ہم تمہیں جنت دیتے ہیں. لیکن وہ گئے نہیں، کیونکہ جنت کے حریص تھے ہی نہیں، انہیں جانا ہی نہیں تھا. میں پھر یہاں پہ 2 مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں. حسین عصر کو دعوت ظہور کی دے کر، حسین عصر کو دعوت ظہور کی دے کر چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے کچھ لوگ. آپ غور نہیں فرما رہے، یہ مشکل عنوان ہے. حسین عصر کو دعوت ظہور کی دے کر چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے کچھ لوگ. خط پہلے بھی لکھے گئے تھے امام کو، اور جنہوں نے خط لکھا تھا وہ نہیں آئے تھے. مولا آئے تھے، جنہوں نے خط لکھے تھے وہ نہیں آئے تھے. اور جو نہیں آئے تھے ان کی پہچان مختار کی حکومت میں ابراہیم بن مالک اشتر نے کروائی تھی. ابراہیم بن مالک اشتر نے کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کے کہا تھا جب تمہارے دل میں حسین کے باپ کی ولایت نہیں تھی تو تم نے حسین کو خط لکھے کیوں تھے؟ اور یہ والا والو میرا فکرہ تھا، جب تمہارے دل میں حسین کے باپ کی ولایت نہیں تھی تو تم نے حسین کو خط لکھے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر شیعت کا دعویٰ ایسے ہے جیسے کوفے سے حسین کو لکھا ہوا خط ہے. میری بات تو پہنچ گئی نا آپ. علی کی ولایت کے بغیر شیعت کا دعویٰ ایسے ہی ہے جیسے کوفے سے میرے مولا حسین کو لکھا گیا ایک خط. اور پھر جب میرے مولا نے تشریف لانا ہے، جب مالک نے آنا ہے، یقیناً تشریف لائیں گے، وہ انہوں نے آنا ہی آنا ہے. اچھا، پھر یہ بھی دیکھیے گا کہ غیبت کوئی پہلی غیبت نہیں ہے. یہ پہلی غیبت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی غیبت ہوئی، اور شیعہ سنی سارے مانیں گے اس بات کو. جب میرے آقا رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ تو سرکار نے فرمایا کنت نبیم بآدم بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے.
تو جتنے نبی آتے تھے وہ یہی دعا مانگتے تھے، اللہ اسے بھیج۔ بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، میری توقع سے اچھا سن رہے ہیں۔ سارے نبی یہی کہتے تھے، اللہ اسے بھیج، اللہ اسے بھیج، اللہ اسے بھیج۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اپنی شیعہ قوم سے، وہ نبی جو ظہور کی دعائیں کرتے تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جسے چھپا رکھا ہے اسے دکھا؟ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ جسے چھپا رکھا ہے اسے دکھا۔ زیارت اہم نہیں، انتظار اہم۔ اور انتظار پہ ایک بات کر کے ایک نظم کا حکم ہے وہ سنا کے میں جی نہیں، میں تو نہیں جا رہا ٹائم کی طرف۔ اچھا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا نا، حق تو تب ادا ہوگا جب ہم انتظار ویسے کریں جب امام چاہتے ہیں نا، جیسے امام چاہتے ہیں۔ اور انتظار کا حق یہ ہے کہ انتظار کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دوران نماز کعبے کی چھت سے آواز آئے تو میں نماز چھوڑ کے نماز کی طرف جاؤں۔ کعبے کی چھت سے آواز آئے ظہور کی تو میں نماز چھوڑ کے نماز کی طرف جاؤں۔ اور انتظار کرنا ہے، انتظار ہوتا کیسے ہے؟ میں انتظار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جاگ کے، ایک سو کے۔ جاگ کے آسان ہے یا سو کے؟ آپ یہاں سے جائیں نا، بوجھیں والا کے اکثر افراد مجھے انگلینڈ میں بھی ملتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں، یورپ میں بھی ہیں۔ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ بندہ جہاز میں بیٹھتے ہی سو جائے تو سفر آسان ہوتا ہے یا جاگتا رہے تو؟ سامنے سکرین پہ بھی دیکھتے ہیں، گھڑی بھی دیکھتے ہیں کہ اتنے گھنٹے رہ گئے، اتنے گھنٹے رہ گئے۔ اگر سو جائے تو پھر اچانک آواز آتی ہے کہ بیلٹ باندھ لیں، ڈیسینڈنگ ہو رہی ہے، اتر رہے ہیں ہم۔ لینڈنگ پہلے ڈیسینڈنگ ہوتی ہے، پھر وہ لینڈنگ ہوتی ہے، اتر رہا ہے جہاز۔ تو اس کا مطلب ہے سو جائے تو بندے کا سفر انتظار آسان ہو جاتا ہے۔ شیعوں کے لیے، منتظرین کے لیے اللہ نے موت میں آسانی رکھی ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ اللہ نے موت میں آسانی رکھی ہے۔ اور موت کیا ہے؟ موت کے متعلق آپ حیران ہوں گے کہ یہ جشن میں کیا بات کر رہا ہے۔ موت کے متعلق میرے مولا امیر کا فرمان ہے کہ نیند ناقص موت ہے اور موت کامل نیند ہے۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ ملتے ہیں۔ نیند ناقص موت ہے اور موت کامل نیند ہے۔ مولا کا فرمان پڑھ کے پھر میں نے قرآن پڑھا تو سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے پھر موت کو نیند سے تعبیر کیا۔ فرمایا قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ ہمیں ہماری قبروں میں سوئے ہوئے کس نے جگہ دیا؟ ہمیں ہماری قبروں میں سوئے ہوئے کس نے جگہ دیا؟ اس کا مطلب بندے ہیں قبر میں، ہیں نا قبر میں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پرانی قبریں بھی یہاں پہ ہوں گی۔ پرانی بستی ہے یہ، چیلیاں والا، پھر اس سے بھی پرانی ہے۔ تو وہ جا کے پرانی قبر کھودے شیعہ سنی دوست اور اس سے مجھے بندہ نکال کے دکھائیں۔ میں لمبی بات نہیں مجھے کرنا، ورنہ مولا کا فرمان ہے کہ دنیا کی کوئی جگہ قبر سے خالی نہیں اور کوئی قبر ایسی نہیں جس میں 70 بندے نہ ہوں۔ غور فرمائیے گا، زمین دیکھ لیں، یہ بڑھتی نہیں کم ہی ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پوری زمین پہ پہلی آبادی بھی گن لیں، آج کی بھی 7.5 ارب گن لیں، آنے والی بھی گن لیں، اسی زمین پہ ہی قبریں بننی ہے نا۔ تو پھر قبر سے بندہ نکال کے دکھائیں، قبر کھولیں، بندہ نظر آتا ہے؟ نہیں ہوتا، اٹھے گا اسی قبر سے۔ ایک مولوی صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بندے قبروں سے اٹھیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ قادر مطلق ہے، وہ نئے بندے تخلیق کر لے گا۔ میں نے کہا جی آپ نے ہمارے اصول دین کو نہیں پڑھا، ہمارے اصول دین میں عدل ہے، ہمارا اللہ عادل ہے، اور یہ عادل اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ماتم کوئی اور جسم کرے جنت میں کوئی اور چلا جائے۔ ہاں جس نے نماز پڑھی ہے وہی جنت میں جائے گا، جس نے ماتم کیا وہی جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب بندے ہیں قبر میں، اٹھیں گے وہیں سے۔ تو وہ قبر میں تو کہاں ہیں؟ مٹی کے تھے، مٹی میں گئے، مٹی جیسے ہو گئے۔
تو پھر وہیں سے اٹھ کے آ جائیں گے۔ تو پھر ایک بات سمجھ لیں، اس کو آپ کو انتظار سمجھنے میں، غیبت سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اس کا مطلب ہے جب کوئی غیبت میں جائے تو اس جیسا ہو جاتا ہے جس سے بنا ہوتا ہے۔ نہیں، مشکل بات نہیں تھی۔ جب کوئی غیبت میں جائے تو اس جیسا ہو جاتا ہے جس سے بنا ہوتا ہے۔ ہم مٹی کے ہیں، مٹی میں جائیں گے، مٹی جیسے ہو جائیں گے۔ میرا امام غیبت میں ہے تو میرا امام غیبت میں اس جیسا ہے جس کے نور سے بنا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو پھر انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی۔ اچھا، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے بعض نا پیارے دوست ہیں، ہمارے ہم عصر ہیں، وہ نظریہ توحید پہ نا کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو تشیع کی توحید کے مطابق نہیں ہے۔ اس پہ سمجھیے گا، میں یہیں پہ بات کو ذرا آگے بڑھا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ آ گیا تو اللہ چلا گیا۔ وہ آنے جانے والا شیعوں کا اللہ نہیں ہے۔ ہاں، میں آیا ہوں، میں نہیں تھا یہاں پہ، چلا جاؤں گا تو نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ آتا جاتا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ جسم نہیں رکھتا۔ وہ اور لوگ ہیں جن کا اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ نے کہہ دیا نا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، پھر اپنی بات پہ پکے رہے نا، پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا نظر آئے اسے اللہ مان لینا۔ ہاں، پھر شیعوں سے نہ کہنا ہمارا اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھتا۔ آپ جی ہیں سلامت رہے، نہ وہ جسم رکھتا ہے۔ توجہ فرما رہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہے انتظار۔ وہ بندے کہہ دیتے ہیں جی اللہ درود میں بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ او خدا کے بندوں، وہ لا شریک ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بندے تو درود بھیج ہی نہیں سکتے۔ میں کہوں جی درود پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ سے التجا ہے نا، اللہ تو دو کام بندے نہیں کرتے، درود بھی بندے نہیں بھیجتے، لعنت بھی بندے نہیں بھیجتے۔ اگر یہ درود اور لعنت بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو اپنی برادری پہ درود ہوتا، تو شریکاں دے لعنت۔ ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بندے نہیں بھیج سکتے، درود بھی اللہ ہی بھیجتا ہے، لعنت بھی اللہ ہی بھیجتا ہے۔ لعنت کا طریقہ بھی یہی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوئی ہے تیرے تے لعنت ہوئے، نہ اللہم لعن، اللہ تو لعنت بھیج۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جن پہ اللہ نے درود بھیجا ہے نا، وہ نام اللہ نے لکھ کے مہر لگا دی، اس میں نیا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ لعنت والا رجسٹر کھلا ہے، اس میں نام لکھوا سکتے ہیں، بس علی کے فضائل پہ چہرے کا رنگ بدلو، اللہ لعنت والے رجسٹر نام لکھ دیتا ہے۔ آپ جی ہیں سلامت رہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں قریب آ گیا ہوں، آپ نے بڑا اچھا سنا ہے۔ میں بڑی تفصیل سے پڑھتا، آگے بھی سفر ہے، اس لیے میں ذرا مختصر بھی کر رہا ہوں، 9:30 کا وقت تھا تو ذرا تھوڑا آگے ہو گیا ٹائم۔ انتظار کیسے کرنا ہے ہم نے یہ سب۔ انتظار ہوتا ہے صبر کے برابر۔ کیسے ہوتا ہے؟ جتنا صبر ہونا اتنا انتظار ہوتا ہے۔ صبر کتنا ہوتا ہے؟ جتنی وفا ہو، جتنی وفا ہے اتنا صبر۔ مثلا آپ اپنے ڈرائیور سے، نوکر سے کہیں گھر جاتے ہوئے کہ تو ادھر ٹھہر، میں ابھی آتا ہوں، وہ ابھی کی تعریف اپنے صبر کے برابر کرے گا۔ آپ کو اندر 1-2 گھنٹے لگ جائیں تو وہ سمجھے چلیں ٹھیک ہے، فون تو ہے نا، میں چلا جاتا ہوں، جب آئیں گے تو بلا لیں گے۔ صبر ختم ہو گیا، وفا ختم ہو گئی، وہ چلا گیا، پھر آپ آئیں گے تو بلائیں گے میں تو تجھے کھڑا کر گیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ذہن میں رکھے، سب انتظار صبر کے برابر، صبر وفا کے برابر۔ میں بتاؤں میرے مولا کے انتظار میں کتنے کتنے وفادار ہیں۔ صدیاں گزر گئی ہیں، بطول کا بیٹا مریم کے بیٹے سے کہہ گیا تم 4تھے آسمان پہ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں، آپ 4تھے آسمان پہ بیٹھے، ہم ابھی
صدیاں گزر گئی ہیں، آپ چوتھے آسمان پہ بیٹھ، پھر وہ بھی آئیں گے، میرے مولا بھی آئیں گے، اور ماننے والے مان رہے ہیں۔ غور فرمائے، ہیں نا 12ویں کے انتظار میں؟ تو کیوں ہیں انتظار میں؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت بہ ظلما وجور، وہ زمین کو ایسے عدل سے بھر دے گا، آخری بات سنیں پھر نظم پڑھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، ایسے عدل سے بھر دیں گے جیسے ظلم سے بھر۔ توجہ، تو کون نہیں چاہتا کہ عدل قائم ہو؟ شیعہ انصاف والے نہیں ہیں، شیعہ عدل والے۔ انصاف اور ہے، انصاف نصف سے ہے، آدھا آدھا کر دو۔ عدل کے معنی ہے جتنا جس کا بنتا ہے۔ یہیں پہ ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم نے مکے میں دوسری شادی نہیں کی، باقی ساری بیویاں مدینے میں آئی ہیں۔ 25 سال مکہ کے بیوی ایک، 13 سال مدینے کے بیویاں 13۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور میں نے پوچھا سرکار مکہ میں دوسری شادی کی اجازت نہیں دی، فرمایا تھی لیکن تمہیں پتہ نہیں عدل سے مشروط ہے۔ تو سرکار آپ سے بڑا عادل کون ہے؟ فرمایا عدل کے معنی سمجھتے ہو؟ جی سرکار جس کا جو بنتا ہے اتنا اس کو دے دیں۔ فرمایا خدیجہ کی موجودگی میں کسی کا بنتا ہی کچھ نہیں آپ جی ہیں سلامتی، اس لیے میں نے کی نہیں شادی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کر دی بی بی کی موجودگی میں۔ تو عدل ہے ہمارے ہاں، عدل ہے ہمارے ہاں، انصاف نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے، ہمارا اللہ عادل ہے، ہم انتظار میں ہیں، انتظار کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ بھی آ جائیں گے، جناب عیسیٰ بھی آ جائیں گے، سرکار بھی آ جائیں گے۔ تو دنیا نہیں چاہتی عدل ہو جائے، چاہتے ہیں، بلکہ آپ سے زیادہ دشمن تیاری کر رہے ہیں۔ یہ جو تیاری اسرائیل میں ہو رہی ہے نا، یہ ایران کے لیے، پاکستان کے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ یہودیوں کا دشمنی میں زیادہ یقین ہے، دشمن کا زیادہ یقین۔ توجہ فرمائیے گا، یزید کیوں مخالف تھا مولا حسین؟ اسے دکھ تھا کہ ان کے گھر میں نبوت ہے۔ غور فرمائیے گا، اور پھر یہ گھرانہ ایسا ہے، ایسا گھر ہے۔ ایک بات آ گئی میں کہہ لوں، وہ یکم شعبان پہ، اب بات ذرا اور قریب کریں۔ یکم شعبان کو میری مخدومہ آئی ہیں، تو بی بی کی آمد تو میں پڑھ نہیں سکتا، نہ مجھے آتی ہے، وہ پڑھیں تو علی پڑھیں، اور علی بھی پڑھتے ہیں تو علی پڑھتے تب ہیں جب سامع بطول ہو، ہر کسی کے سامنے علی بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اچھا یہ بات بھی سن لیں کہ رسول نے زندگی میں کسی کو طلاق نہیں دی ہے، یہ میں یکم شعبان پہ بات کروں۔ اگر رسول طلاق دے دیتے نا تو مولوی رسول کی سنت میں روز طلاقیں دیتے، سنت پوری کر رہے ہیں۔ سرکار نے زندگی میں کسی کو طلاق نہیں دی۔ توجہ فرمائیے گا، کسی نے کہہ بھی دیا نا کہ آپ کے منہ سے اچھی خوشبو نہیں آ رہی، تو رسول نے طلاق نہیں دی۔ توجہ فرمانے، سرکار نے طلاق نہیں دی کسی کو۔ ہاں ایک بار رسول نے لفظ طلاق استعمال کیا، کب؟ فتح مکہ کے دن۔ وہ جو سامنے لوگ آئے تھے نا، انہیں کہا تھا طلقاء، کٹھی سب کوئی طلاق دی تھی۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے کر دیا کہ آزاد کر دیا۔ اچھا، تو طلاق کے معنی آزادی ہیں، مگر اچھی والی آزادی نہیں ہے۔ محبت میں طلاق دی جاتی ہے، محبت میں اضافہ ہو جائے تو شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ نہیں، طلاق کے معنی ہوتے ہیں میری طرف سے آزاد ہو، جاؤ جس سے چاہے تعلق رکھو، مجھ سے نہیں۔ رسول نے بھی ایسے ہی طلاق دی تھی، فرمایا تم طلقاء۔ پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، پھر میرے مولا علی نے طلاق دی۔ طلاق دی دنیا کو، دنیا کو طلاق دی۔ علی نے کہا میں نے دنیا کو طلاق دی۔ اگر دنیا کو طلاق دی تو آپ یمن کیوں گئے ہیں، آپ یونان کیوں گئے ہیں، آپ انگلینڈ کیوں گئے ہیں؟ بھائی یہ ساری زمینداریاں، بڑے بڑے گھر کیوں بن رہے ہیں؟ علی نے تو دنیا کو طلاق دی ہے۔ میں نے سوچا جی علی نے دنیا کو طلاق دی تو گھر بیٹھے ہیں۔ فرمایا لا رہبانیۃ فی الاسلام، خبردار گھر میں نہ بیٹھنا، نان و نفقہ کماتے ہوئے مر جانا بھی شہادت ہے۔ تو پھر علی نے کس دنیا کو طلاق دی ہے؟
یہ ہمیں سمجھنا آتی، یہ علی کی بیٹی نے دربار یزید میں سمجھایا جب فرمایا نا یبنت طلقا، او ہماری طلاق یافتہ عورت کے بچے، یہ علی کی بیٹی نے سمجھایا کہ رسول نے، علی نے کسے طلاق دی ہے۔ آپ جی سلامت رہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ میں 3 شعبان پہ ایک بات کہہ لوں، 3 شعبان کو کریم کربلا کی آمد، سلطان کربلا کی، 3 کو میرے مولا حسین آئے، اور میرے مولا حسین کے بارے میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ سن لیں کہ جنابی، اچھا یہ نہ بحث نہ کیا کریں ولادت ہے، نزول ہے، ظہور ہے، یہ نوجوان بحث نہ کریں، یہ آپ سے سوال ہی نہیں ہونا، یہ سوال آپ سے نہیں ہونا ہے۔ اور پھر جس گھر کے دروازے کی دہلیز پہ سجدہ کر لیا جائے اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی، پھر اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں آپ کو، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا جھانک رہے ہیں، کیسے تلاش کر لیں گے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ جناب جبرائیل آئے تھے، ایک ہی فکرہ میں نے کہنا ہے، اور بی بی مریم کو آ کے بتایا تھا آپ کے گھر عیسیٰ نے آنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ کے آنے سے پہلے مریم کو نہیں پتا تھا، جبرائیل کو پتا تھا کہ عیسیٰ نے آنا ہے۔ یہ فرق ہے حسین میں اور عیسیٰ میں کہ انہوں نے آ کے بی بی مریم کو بتایا کہ عیسیٰ نے آنا ہے، اور 3 شعبان کو اللہ نے جبرائیل کو بتایا تھا جاؤ مبارک دو حسین آ گئے۔ آپ جی سلامت رہیں، جاؤ جا کے مبارک دو حسین آ گئے۔ جس کی بشارت جبرائیل دیں وہ عیسیٰ ہیں، جس کی مبارک جبرائیل دیں وہ حسین ہے۔ اور حسین کون ہے؟ بس 4 مصرے سن لیں۔ زندگی ہے دین میں رواں دواں حسین کی، زبان کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی، اور عظمتیں تو دیکھیے علامہ حسین کی، جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین کی، جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین کی۔ اور 4 شعبان تو پھر ویسے ہی میرے مولا عباس کی آمد ہے۔ اس پہ میں چند مصرے پڑھ دیتا ہوں، اگر ضرورت رہی تو وہ 2 شعر میں پنجابی کے بھی پڑھ کے آپ کو سلام کرتا ہوں۔ پھر کبھی حاضر ہوا تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ وارث زمانہ کا جو عنوان ہے نا، وہ ایک مجلس کا نہیں ہے، وہ عشرے کا عنوان ہے۔ اس میں آپ نے علامات بھی پڑھنی، اس میں آپ نے انتظار بھی پڑھنا ہے، اس میں آپ نے دلائل بھی پڑھنے ہیں، اس میں آپ نے قرآن کی آیات سے بھی حوالے دینے ہیں، اس میں آپ نے احادیث بھی پڑھنی ہے۔ وہ ایک دن کا موضوع نہیں ہے۔ اور بچوں کو سمجھائیں کہ وہ امام کو پڑھیں، اور جب تک امام کو پڑھیں گے نہیں انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ معرفت کیا ہے، ورنہ فروعات پہ جنگ کرتے رہیں گے، اور فروعات پہ جنگ کرتے کرتے قوم تباہ ہو جائے گی۔ آپ جب انتظار میں چلے جائیں گے تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی گھر کا بڑا کہیں باہر چلا جائے تو بچے جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ سمجھدار ہوں، سیانے ہوں، تو وہ کسی چھوٹے سے مسئلے پہ جھگڑتے نہیں، کہتے چلو ٹھیک ہے ابا جی آئیں گے نا تو ان سے پوچھ لیں گے۔ اور فرمانے اگر آپ میں کوئی اختلاف ہے تو انتظار کر لو، 12واں آئے گا تو پوچھ لیں گے۔ آپس میں جھگڑا تو اسی کا نام تو انتظار ہے نا۔ میں جھگڑا کر کے مر جاؤ گے تو پھر تمہیں امام پہ تو اعتماد ہی نہیں ہے نا۔ اپنے امام پہ تو اعتماد کرو، اپنے امام پہ تو اعتبار کرو۔ بعد 4 شعبان پہ 2-4 مصرے وہ کریم کربلا پہ بھی ہیں۔ دین ہے آپ کے رہوار کے پیچھے پیچھے، رہوار یعنی گھوڑا، دین ہے آپ کے رہوار کے پیچھے پیچھے، اور رہوار علمدار کے پیچھے پیچھے، اور رہوار علمدار کے پیچھے پیچھے۔ آمد سیدہ زینب نے گواہی دی ہے، آمد سیدہ زینب نے گواہی دی ہے، کارواں آتا ہے سالار کے پیچھے پیچھے، کارواں آتا ہے سالار کے پیچھے پیچھے۔ اور یہ 2 مصرے سن لیں، پھر اس کے بعد چند مصرے اور۔ کربلا عصر کے سجدے کا تقاضا ہے یہی۔ میں ابھی بھی 1-2 چہرے چپ دیکھ رہا ہوں، میرا خیال آپ نے موقف جلدی اٹھا دیا ہے۔ وہ 2 مصرے سن لیں۔ کربلا عصر کے سجدے کا تقاضا ہے یہی، کتنے سر آتے ہیں سردار کے پیچھے پیچھے، کتنے سر آتے ہیں سردار کے پیچھے پیچھے۔ اور پھر بس آخری چند مصرے وہ جو آپ نے حکم فرمایا وہ پنجابی کے ہیں۔ میں پنجابی پڑھتا نہیں ہوں، لکھتا ہوں۔
مادری زبان تو پنجابی ہے، تو لکھتا ہوں پنجابی، دوڑا بھی لکھتا ہوں، منقبت بھی لکھتا ہوں، نوحہ بھی لکھتا ہوں۔ پنجابی کا وہ ایک سلام ہے کہ اکھ نو کر زوار حسین، میرے دل نو ٹھار حسین، میرے دل نو ٹھار حسین، اکھ نو کر زوار حسین، اتوں میرا سینہ زخمی، اندروں باغ بہار حسین، اتوں میرا سینہ زخمی، اندروں باغ بہار حسین، میں تے حوث دا شو دریا۔ اوئے ہائے اللہ اکبر، جب تک اندر صاف نہیں ہوتا نا آپ حسین کے پاس نہیں جا سکتے۔ میرے دل نو ٹھار حسین، اکھ نو کر زوار حسین، اتوں میرا سینہ زخمی، اندروں باغ بہار حسین، میں تے حوث دا شو دریا، ہردے وانگوں تار حسین، میں تے حوث دا شو دریا، ہردے وانگوں تار حسین، مسلم لال عقیل دا آکھے اکو اے سردار حسین، مسلم لال عقیل دا آکھے اکو اے سردار حسین، مسلم لال عقیل دا آکھے اکو اے سردار حسین، دسدہ نہیں پر سونا لگتا ہے۔ سارے شیعہ سنی نہیں آمدے رب سونا کوئی ویکھیا نہیں، دسدہ نہیں پر سونا لگتا ہے، کیوں؟ رب دا روپ سنگار حسین، دسدہ نہیں پر سونا، بس آخری دو مصرے سن لیں، دسدہ نہیں پر سونا لگتا ہے، رب دا روپ سنگار حسین، ملا اپنے عمل نو ویکھے میرا ذمہ وار حسین، مل کے بولو حیدری۔ دعا میرا مالک، میرا پروردگار، وارث زمانہ کے رب، وارث زمانہ کو اذن ظہور دینے والے رب، یہ بزم منتظرین بقیت اللہ العظم نے اس جشن کا اہتمام کیا، اس میں سارے معاونین، سارے حاضرین، دامے درمے سخنے جو بھی شریک ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس بستی کے جو مومنین دنیا سے چلے گئے انہیں جوار رحمت کریم کربلا میں اور جوار جناب فضا میں بلند مقام عطا فرما۔ مالک الملک یا اللہ رب العزت خالق کی کائنات، بیماروں کو شفا یاب فرما، مقروضوں کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچا۔ مالک الملک ملت کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ مالک الملک یا اللہ رب العزت ہمیں پرچم ولایت امیر المومنین کے سائے میں مشترک، متحد اور متفق رہنے کی توفیق عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء کے حقیقی معنوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کی انتظار کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرما، اور اپنے امر کے مطابق بقیت اللہ العظم یوم الجمعہ میرے مولا وارث زمانہ کے ظہور میں اپنے امر کے مطابق تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق فاطمۃ الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنوہا، رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج۔